میں ایک حدیث سناتا ہوں اور سنیے گا، اس کے بعد اقبال کا کوئی اور فلیور آپ کے پاس ہونا چاہیے. گوگل کر کے دیکھ لیں، مل گئی نا آپ کو. اقبال نے خود ہی کو کر بلند یا خود ہی کا اسکیلیٹن کہاں سے لیا. مجھے میرا نام بدل دینا. مجھے کیسے پتا؟ آپ کو بتاؤں گا، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. مگر ابھی جو بتاؤں گا اس کے بعد آپ ریفیوٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں آپ کے سامنے حدیث سند کے ساتھ بیان کروں گا. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال کدھر جا کے خود ہی کیا گیا تھا. اور میں خود ہی کے بارے میں پتا نا کیوں نہیں بات کرنا چاہتا، کیونکہ ہم نے پٹا کے رکھ دیے لفظ. آپ بھی سمجھیں گے ہاں جی ڈاکٹر صاحب نے بھی خود ہی کی بات کی، تو اور یہ مقبول جان صاحب بھی کرتے ہیں، بھائی ولیدہ خطیب بھی کرتا ہے، کلاس 1 میں بھی پڑھی تھی سر. آپ نے کچھ نہیں بات کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے جب کسی اللہ کے کلام کو ڈی ویلیو کرنے کی سازش ہونا، تو اس کے راستے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیتے ہوتے. یہ ایسے ہوا ہے. اس لیے آپ نے آج تک آپ نے اقبال کی ایک غزل ایک نظم بھی پوری نہیں پڑھی. گرل فرینڈ کا خط ایک لفظ مس کیا آپ نے آج تک. واٹس ایپ پہ چیٹ میں ڈبل ٹک نہ جائے آپ کا، طلاق ہو جاتی ہے آپ کو. اقبال کی غزل پڑھنے کے پیچھے نہ پڑھنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بھائی اس میں رکھا کچھ مل ہی نہیں رہا، کیا کروں. اس نے بتایا نہیں کہ بیٹا یہ تیری زبان میں اللہ کا کلام اقبال نے ٹرانسلیٹ کیا، تیری زبان میں تیرے ایکسپیرینس. اور غزوہ ٹف غزوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شہید صحابہ کس طریقے سے کدھر سے میسو ڈیتھ ٹول. جابر بن عبداللہ آپ کی عمر کی تھوڑے سے کم ہے، اور ان کے والد صاحب عبداللہ بن حرام اپنی باقی کی ساری بچیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا احد کے غزوے کی اناؤنسمنٹ کیسے ہوئی تھی؟ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اور سمجھیے گا ورنہ میں بہت لمبی کرتا. میں آپ کو نفسیات سمجھا رہا ہوں. احد کے غزوے کی اناؤنسمنٹ پتا نا کیسے ہوئی تھی؟ اگر آپ نے نہیں نہ پڑھائی تو آپ نے 50% کی کہانی سمجھنی نہیں. وہ اتنی لمبی بات ہے میں بیان نہیں کر سکتا، مگر وہ اناؤنسمنٹ ایسی تھی کہ سب کو پتا تھا کہ صبح بچت نہیں ہے. ایکسپشنل کیس اللہ کے غیبی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ بچ جائیں گے، مگر اٹس اے بگ پرابلم. اور ایک چراغ جل رہا ہے اور باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بیوی کو بتا رہا ہے نہ بیٹیوں کو بتا رہا ہے. باپ بیٹے کو گلے لے کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پیچھے سے تم نے سنبھالنا ہے. اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی مجھ میں کیسے سنبھالوں گا. یہ وہ جابر بن عبداللہ ہے کہ جو خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور یہ اکیلے آئے ہیں اور کان میں بولتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی کے پاس بس ہمارے پاس چھوٹی بکری تھی وہ ذبح کی ہوئی ہے، آپ کے لیے کھانا لائے ہیں اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا یہ وہ بندہ ہے جس کے یہ حالات ایون لیٹر ہوئی، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی عہد میں تو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری فوج کو کھانا کھلایا تھا جابر بن عبداللہ کے دیکھے میں سے. پتا نا اس کا اس بات. So he is not a well-off Sahabi. He is just a regular guy, regular Bukhari, regular Pakistani. اور باپ نے اس کو بلایا اور باپ نے بٹھا لیا اور باپ نے چراغ جلایا. سمجھ نہیں آتا، مجھ سے پوری نہیں سنائی جائے گی، اتنی ہمت کسی مسلمان میں نہیں. باپ نے اسے کہا کہ یہ حدیث پڑھیں ذرا، پڑھیں حدیث. دونوں نے کیا کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ گئے تو سب گئے، میں گیا تو صرف میں گیا، تو مجھے جانے دیں. تو باپ نے آگے سے پتا ہے کہا کیا چاہتا ہے؟ پہلے بھی تم نے یہ آرگیومنٹ دیا تھا، ہم نے پھر کوڑے نکالے تھے لارڈس. ابھی بھی یہی کر رہا ہے. آپ کا کوڑا نہیں نکالنے والا. جابر بن عبداللہ نے کہا کیوں نہیں نکالنے والے کوڑا؟ ایون آڈس ایک جتنا چانس ہے. سر ہم نے اس وقت کوڑے میں کہا تھا اور بدر کی لڑائی تو جو اس میں جائے گا اگلی میں نہیں جائے گا. تو بدر میں جا کے چھین چکا ہے مجھ سے بدری اسٹیٹس. وہ سمجھ نہیں کیسے کانسیپٹ کلیئر ہوتے کہ تو مجھ سے بدر کا اسٹیٹس چھین چکا ہے تیرے یہ کوڑوں کے نخرے میں. اصلی چیزوں کی قدر دیکھیں، نقلی چیزیں لگ رہی ہیں ان کو بیٹیاں اور پیچھے کے رونے اور ماتم. ان کو یہ نقلی لگ رہا ہے اور ان کو اصلی کا لگ رہا ہے. اور بیٹے کہہ رہے ہیں کوڑے نہیں چلیں گے، تو پہلا کوڑا جی چکا ہے اب میری باری ہے. بیٹیوں کا خیال رکھنے کے لیے تجھے بلایا، بات چیت کرنے کے لیے نہیں بلایا. یہاں ڈیل نہیں کریک ہوگی. جابر بن عبداللہ کی دادی ابھی زندہ ہیں، بیوی جابر بن عبداللہ کی امی بھی زندہ ہیں. سو عبداللہ بن حرام کی امی زندہ ہیں، عبداللہ بن حرام کی بیوی اور بیٹیاں زندہ ہیں، صرف اکیلے بیٹے. اور عہد کے اوپر جو ہونا تھا ہو گیا. اس لیول پہ ہوا کہ عبداللہ بن حرام کا بازو کے اوپر کٹ لگا ہے اور بازو لٹک گیا اور ایک نس لٹکی رہ گئی. نس لٹکی ہوئی تھی اور ایک پڑے ہوئے تھے زمین پہ گرے ہوئے تھے. صحابی نے کہا کہ افواہ اڑی، خبر اڑی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کر دیا. ایک دم کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں. عبداللہ غور سے سنا
اپنے بیٹے سے کیا بات کر کے بھی آیا بندہ، اور آگے سے کیا کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ کام ہمارے ذمہ آ گئے، نبی ایسے نہیں شہید ہو سکتا۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کا بادشاہ جب فوت ہو اور کسی کافر کا بادشاہ فوت ہو تو فوج آتی ہے، مسلمان کا بادشاہ فوت ہو تو سارے کے سارے فوجی بادشاہ بن جاتے، اور بازو اپنی نس کو کھیر دیا اور کہا کہ اب کام ہمارے ذمہ، اب اللہ ہم سے سوال کرے گا جو اللہ نبی سے سوال کرنے ہوتے، اب ہم امتی، ویسے نہیں شہید ہوا میرا محمد، کام ذمہ پورا کر گیا تھا، ورنہ نبی شہید ہی نہیں ہو سکتا۔ کون شب دیکھے بارہ وہ شہید ہو گئے، کہاں سروائیو کرنا تھا اس وقت، آج کل کے دور کا فوجی نہیں سروائیو کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی زخمی حالت میں گھوڑے کے اوپر واپس سے فوج آ رہی ہے تو کون کھڑا ہے بھائی؟ جابر بن عبداللہ کی امی۔ آپ نے بس وہ الفاظ سننے میں، اقبال نہیں سنا رہا ہوں، وہ الفاظ سنی، عورت یہ الفاظ کیسے بولتی ہے، everyone is crying, everyone is crying، ظاہر ہے سارے ہی مارے گے، سب شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زخمی ہے، everyone is crying۔ حضرت فاطمہ کھڑی نہیں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی امی کے ساتھ، اور جابر بن عبداللہ کی امی آگے سے پتہ ہے کیا تھی، ایسے سب کو پتا تو چل گیا تھا کون کو زندہ واپس آیا، تو بیٹا تو واپس نہیں آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار میں سارے لایا، تو آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی ہو، یا رسول اللہ میرا بیٹا مفت میں تو نہیں مارا گیا، آپ کی حفاظت کرتے مارا گیا نا، شرمندہ تو نہیں کیا اس نے مجھے۔ یہ ہے وہ موقع جس کے اوپر مجھے نکال کے دکھائیں کسی نے یہاں سے، مجھے پتا ہے حدیث، اقبال کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے اقبال کو نہیں پتا، میرے حیرت کی بات ہے کہ اقبال کو بھی پتا، مجھے ہی پتا ہے، اقبال یہاں کے پروفیسر نہیں پتا کیا حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امی کو دیکھا اور کہا کہ او ام حرام، تیری میں بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرے بیٹے نے کیا کیا، اس طرح نہیں کہ مجھے کوئی انعام دیں، کہ کہیں یہ تو نہ شرمندہ تو نہیں کیا، بتائیں میں تیار ہوں، میری غلطی ہوگی اگر اسے شرمندہ کیا تو مجھے بتائیں میرے بیٹے نے کیا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا بیٹا جب زخمی حالت میں تھا تو جب وہ لڑائی کے لیے اٹھائے تو کسی نے اس کے اوپر تلوار سے وار کر دیا پیچھے سے، اس کو نہیں پتا تھا اس پہ آخری وار ہوا ہے، تو اس کو فیٹل بون جب لگا تو اس کی گردن سے تلوار کرنے تک چلی گئی، اور جیسے ہی اس کی تلوار کندھے تک گئی ہے، گردن تک، کندھے تک گردن سے، تو جیسے ہی روح نکلنی تھی، اللہ عز و جل بغیر کسی فرشتے کی انٹروینشن کی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے، اور تیرے بیٹے سے اللہ عز و جل کائنات کے رب کہتا ہے او اللہ کیا چاہتا ہے تو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا اللہ عز و جل پردے میں ہم کلام ہوئے تھے، پتہ نا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں اللہ کو دیکھا، میں نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن حرام نے اللہ کو دیکھا، نہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، مگر اللہ خود ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ بات ابھی پوری نہیں ہوئی بیٹا، ابھی خود ہی سمجھ آئے گی آپ کو۔ آگے سے عبداللہ بن حرام کی امی کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ او میرے رسول، یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے آگے سے اللہ کو کیا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بیٹے نے، او ام حرام، تیرے بیٹے نے اپنے رب سے کہا کہ میں بتاؤں یا اللہ میں کیا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے، آپ بتائیں عبداللہ، آپ سے اللہ پوچھے تو آپ کیا کہیں گے، آپ کو پتہ ہے، میں بتاتا ہوں میں کیا کہوں گا کہ یا اللہ ایک رات پہلے میرے باپ نے گلے نکالے، میرے بیٹے کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اکیلا، مجھے کوئی گارنٹی دے دے، ایٹ لیسٹ یہ دعا نکل لی تھی، اس لیول کا ڈیولپ ہوا ہوں میں، یہ میری ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے آیا ہوں اقبال سمجھانے آپ کو کہ یہ فیلئر ہے، فیلئر، حالانکہ بڑا نیکی کا میسج ہے، اللہ عز و جل ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے یا اللہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اماں سے کتاب کر رہی ہوں کی، اور کیا ہے وہ میرا تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا جواب دیا، جب اللہ نے پوچھا کہ بتا کیا چاہتا ہے، تو اب عبداللہ بن حرام نے کہا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے یہ دوبارہ ہوا ایسے ہی مجھے دوبارہ مار کے میں تیرے سامنے نہ ہو جاؤں۔ آپ غور سنیں، یہ ٹرک کے پیچھے لکھا نا ہم نے، یہ ہے وہ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اتنے بڑے واقعے کو اللہ عز و جل دنیا میں آ کے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے کر کیا دیا ہے, اور ہم نے کچی کلاس کے بچوں کو رٹا لگوایا ہوتا ہے. اس لیے اقبال کی ویلیو سمجھ نہیں آئی. ابھی میں مرد مومن پہ نہیں آیا بیٹا, ابھی خالی خودی کی انسٹرومنٹ کی بات کر رہا ہوں. مرد مومن سمجھاؤں گا آپ کو, یہ ٹائم ہوگا تو آپ کو پتہ چلے, اسپیشلی یہ فلسطین اسرائیل کے کیس میں آپ کو پتہ چلے سب مرد مومن کی نشانی کیا تھی. اور میں شعر کی تشریح نہیں کی ہے, میں نے حدیث کی شرح بتائی ہے آپ کو. یہ شعر کی تشریح نہیں ہے, نعوذ باللہ, میرے نبی کی حدیث ہے. اقبال کی شعر کی تشریح تھوڑی ہو سکتی ہے. میرے نبی کی حدیث کی شرح اقبال کا شعر ہے.